السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دجال کا نکلنے کا وقت قریب ہے۔ چلیے مفتی سلمان الفقہ کا بیان کو سن۔ ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ دنیا میں ابھی سب کی زبانوں پر چل رہے جنگ کے حالات ہیں۔ اس دوران میں نے حدیث یہ پڑھا کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن جو جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایران کی طرف سے ہی ظاہر ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ جو بتائی گئی وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع الدجال من اصفہان 70,000۔ حضور فرماتے ہیں اصفہان شہر سے 70,000 یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اب یہ اصفہان کہاں ہے؟ اصفہان تو یہ ایران کا شہر ہے۔ 70,000 یہودی ہیں یہاں پر؟ نہیں، لگتے تو نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 یہودی دجال کی جماعت میں داخل ہوں گے، وہ ایران کے اس شہر سے داخل ہوں گے، اس کی فوج میں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ میرے اس بیان کو یوں کہہ رہے ہوں کہ یہ ایران کے خلاف بول رہے ہوں۔ میرے عزیزو، آج جن حالات اور جو کیفیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ اسلام کی خاصیت ہے یہ، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ ظالم امریکہ ہے، ظالم اسرائیل کے یہودی ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے۔ لیکن ایران کی جو کیفیت ہوگی، 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی جماعت میں آئیں گے، تو اتنا لگتا ہے کہ غالباً ایران پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوگا، تبھی تو وہاں 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ دور آئے گا۔ آج جس حالت میں ایران لڑ رہا ہے، چند باتیں لوگوں کو خوش کر رہی ہیں۔ ایران نے اتنا ٹھوکا، اتنا مارا، ہو سکتا ہے، اور یہودیوں کو اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، یہ وقتی طاقت ہو سکتی ہے اور اللہ کامیابی دے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک، مجھے اس حدیث پاک سے یہ لگتا ہے وہ وقت آئے گا جب ایران پر یہودیوں کا ایک غلبہ ہوگا، تبھی تو وہاں سے دجال کی جماعت میں لوگ شامل ہوں گے۔ دوسری حدیث یہ بھی میں بتاؤں، امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو فرمایا گا امام مہدی کی جو فوج ہوگی وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ کانسٹنٹائن جس کو کہا جاتا ہے، یہ استنبول شہر ہے جو آج کا ترکی کا شہر۔ اب حدیث سنو، استنبول شہر کیوں فتح ہوگا؟ وہاں تو مسلمان ہیں۔ آج جو حالات ہیں استنبول میں، اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر امام مہدی کیوں فتح کریں گے؟ لگتا اس سے بھی یہ ہے کہ یہ بھی شہر مسلمانوں کا نہیں ہوگا اس وقت، یہ بھی عیسائی اور یہودیوں کے ہاتھ میں جا چکا ہوگا، اور امام مہدی کے زمانے میں اس کو فتح کیا جائے گا۔ اور حدیث کے جو الفاظ ملتے ہیں، ترتیب پہلے کیا ہونا ہے؟ امام مہدی ظاہر ہوں گے، وہ دمشق کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں گے، اور پھر یہ جنگ ہوگی اور فتح قسطنطنیہ ہوگا، یعنی استنبول فتح ہوگا۔ وہ تو صرف 2 تکبیر پر فتح ہو جائے گا، یہ روایت میں ملتا ہے۔ امام مہدی اور مومنین کی جو جماعت ہے وہ شہر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گی، آدھا شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ دوسری بار اللہ اکبر کہیں گے، شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ بڑی جنگ کا ذکر نہیں ہے، اور فتح ہو چکا ہوگا اسی وقت یہ افواہ پھیل جائے گی دنیا میں کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے اور اس کا فتنہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ دجال کے مقابل میں وہیں سے نکلیں گے۔ تو امام مہدی کے متعلق جو بات ہے، ابھی جو میں نے کہا قسطنطنیہ، یہ بھی استنبول شہر اس وقت شاید ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، تبھی تو فتح ہوگا۔ اور تیسری ایک خاص بات، جو بات میں نے چھیڑا تھا، حضور فرماتے ہیں جو مجاہدین اس اخیر زمانے کی جنگ میں شریک ہونے والے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان پر آگ کو حرام فرما دیا۔ دوستو، مفتی سلمان الفقہ صاحب کا بیان سن رہے تھے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے جو حالات ہیں، ایران کے شہر اصفہان سے جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال وہیں سے نکلے گا، یہ وقت تو مقررہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کب نکلے گا، لیکن ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا نکلنا ہے، اور وہ ایران مشرقی میں ہے، یعنی پشچم کی جانب، اور دجال پشچم کی جانب سے نکلے گا۔
اور ایران کے لوگ 70,000 یہودی دجال کی جماعت میں شامل ہوں۔ امام مہدی استنبول شہر کو فتح کریں گے صرف 2 تکبیروں کے ساتھ۔ ایک بار اللہ اکبر کہیں گے تو آدھی شہر فتح ہو جائے گی، دوسری بار اللہ اکبر کہیں گے تو پورے شہر فتح ہو جائے گی۔ مفتی سلمان نذری صاحب کا بیان سن رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مفتی سلمان نذری صاحب نے ایران کے حق میں بیان نہیں دیا، جو حدیث شریف ہے وہ حق بات ہے، اور جو حق ہے وہ حق بولنے میں مفتی سلمان نذری کبھی پیچھے نہیں آئے۔ تو یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث شریف کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتے۔ خیر، مفتی سلمان نذری صاحب کا بیان پورا سنیے، ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم سے بہتر مفتی سلمان نذری صاحب کو سنیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو بالکل چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ چلیے ویڈیو کو دبا کے شیئر کیجیے اور مفتی سلمان نذری صاحب کو سنتے رہیں۔